یہ ہم آئے ہیں الحمدللہ لاڑکانہ کے آگے ہے گڑھی خدا بخش، اور گڑھی خدا بخش کے اندر جو ہے جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا مزار ہے اور محترمہ بے نظیر شہید کا مزار ہے، ان دو کے مزار ہیں یہاں پر۔ اور یہاں پر آنے کی وجہ ایک تو بس یہ ایک مشہور جگہ ہے، اس وجہ سے اس جگہ کو دیکھنا ہے، دوسرا اس نسبت سے یہاں پر آنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ آدمی ہے جس نے آئین پاکستان کو وجود دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو 1947 سے لے کے 58 تک پاکستان تو بغیر آئین کے ہی رہا، پھر اس کے بعد ایک آئین بنا لیکن وہ بہت ہی نامکمل تھا، اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ 1974 تک جا کے آئین مکمل ہوا ہی نہیں اور کبھی نافذ ہی نہیں ہو سکا، گویا کہ پاکستان ایک بے لگام سی ریاست کے طور پہ دنیا میں موجود تھا۔ پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ ہمت کی اور پورے پاکستان کو ایک آئین مہیا کیا، اور اسی آئین کی بدولت جو اس کے اندر سب سے بڑا کام اس کا تھا وہ تھا قادیانیوں کو کافر قرار دینا۔ ان کا مذہبی کارنامہ ہے۔ ہاں، یہ ان کا بہت بڑا مذہبی کارنامہ ہے کہ قادیانیوں کو انہوں نے اتفاق رائے سے جو ہے وہ ایک غیر مسلم ڈکلیئر کیا، اقلیت میں شمار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک قادیانی بھی ان سے نفرت کرتے ہیں اور یہ بھی قادیانیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے اندر عوام الناس کی علماء کی بڑی محنت تھی، اس زمانے کے اندر جو ہے وہ بڑی قربانیاں تھیں اہل علم کی، حضرت مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے مذہبی لوگ جو ہے وہ ایک سیاسی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے تھے کبھی بھی۔ ذوالفقار علی بھٹو واقعی اس اعتبار سے بہت بڑا مرد قلندر تھا یہ علماء کہ کے اس محبوب نے بھی ہے۔ ہاں اسی وجہ سے علماء اس سے محبت بھی کرتے ہیں کہ واقعی اس نے جو یہ کام کیا ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اتنا بڑا اسٹیپ لیا اور اس کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کی مخالفت ایک طرح سے برداشت کی، بلکہ بعید نہیں یہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے اس کو اس کی سزا میں دنیا سے جو ہے وہ رخصت بھی کر دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ اس کا کارنامہ بہرحال ایک رہتی دنیا تک کے لیے پاکستان کے لیے ایک رہے گا، ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کی نجات کے لیے کیا کافی ہے۔ ایک بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلا دینا ہی بعض اوقات نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا کارنامہ تو اتنا بڑا عالمی کارنامہ ہے کہ اس کے لیے تو انسان شاید یہ وہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ بات ہے کہ ایک انسان اپنی زور بازو سے یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتا جو اتنی بڑی سعادت اس کے حصے میں آئی ہے۔ تو باعتبار جمہوریت کے بھی اس کی بڑی قربانی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو آپ جانتے ہیں عوامی لیڈر تھے، عوام الناس کے اندر سے ابھرے ہوئے ایک لیڈر ایسا کہ جس نے روٹی کپڑا مکان کا پہلی دفعہ نعرہ دیا، عوام الناس کے اندر شعور اس حساب سے دیا اور اس کے حساب سے جو ایک تنظیم اور تحریک کو وجود میں لائے۔ پس منظر پہ لازمی سی بات ہے ہمارے جس طرح دیگر جرنلز ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھی تھے کار فرما، جنرل ایوب اور جنرل جو ہے وہ اس سے پہلے کے جو تھے جنرل یحییٰ اور جنرل ایوب کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سیاسی اقتدار ملا تھا، تو عوام الناس بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھے اس سے جو مارشل لاء تھی پریشان تھی، کیونکہ مسلسل فوجی اقتدار اور ایک بے ہنگم سی ریاست اور ایک ڈنڈے کے زور سے ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی، تو جمہوریت کو پروان چڑھانے میں بڑا کردار ہے۔ ان کی بیٹی بھی یہاں پر مدفون ہے۔ ہاں بالکل، اور محترمہ بے نظیر بھٹو واقعی بہت ہی لائق صد احترام اور بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ کیا وہ شہید ہے؟ بالکل، جو ظلماً شہید کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اس کو شہید ہی کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ بالکل شہید ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں، خاص طور پر پاکستان کو جو ایٹمی پاور بنانے کے اندر ان کے جو کارنامے ہیں، بڑے مشہور واقعات ہیں کہ ساؤتھ کوریا جانا، وہاں سے جا کے فارمولا کو لے کر آنا، خود اپنے رسک پر جانا، اور اس کے بعد پھر بار بار جو ہے وہ یہاں کے فوجیوں کی ماشاء اللہ کا جو ہے وہ شکار ہونا، 2 دفعہ اقتدار میں آئی، دونوں دفعہ جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا اور ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا، یعنی کہ اس طرح کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو بہرحال جمہوریت کے لیے ایک بڑا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر جو جس وقت نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام جو ہے اس حوالے سے اور نظاموں سے بہتر ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ اور جو ہمارے یہاں جو شاہی نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کراؤن نظام، ڈکٹیٹرشپ کا نظام، مارشل لا کا نظام، یا فاشزم کے بہت سارے نظام، یا ون مین ون شو پارٹی جس طرح چائنا کے اندر یا انڈیا میں چل جاتا ہے، تو یہ ان سب نظاموں سے بہتر ہے کہ اس کے اندر عوامی اجتماعی رائے کو اور عوام کے جو ہے وہ نقطۂ نظر کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو پیپل پارٹی کے جالے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید ان کی زندگی کے حوالے سے بس پیپلز پارٹی کو ہم تو چونکہ کراچی میں رہتے ہیں نا، تو ہم پہلا پیغام تو یہ دیں گے کہ اللہ کے واسطے جتنی فکر آپ اندرون سندھ کی کرتے ہیں
اور سندھ کے علاقوں کی کرتے ہیں، کراچی کی بھی اتنی فکر کریں، اس کو بھی اپنا ہی شہر، اپنا ہی حصہ سمجھیں، اس کو اپنے لیے لاوارث نہ سمجھیں۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ تعصب جو ہے بہت بری بلا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کہتے ہیں نا کہ حقدار کو اس کا حق ادا کرنا، یہ صفت ہونی چاہیے، میرٹ کو ترجیح دیں۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر پیپلز پارٹی کے اندر ان میرٹ جو چل رہی ہے، میرٹ کے خلاف جو کام ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو نااہل لوگ آ کے ہمارے سروں پہ، ہماری جو ہے وہ اداروں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارا جو ہے پولیس کا ادارہ ہو، چاہے دوسرے ادارے ہوں، ان میں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان میرٹ لوگ کو ہٹا دیا جائے، میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں، میرٹ کے اوپر جو ہے جا کے سارے معاملات ہوں، تو کیا ہی زبردست ہمارے یہاں کام ہو جائے۔ اور یہ کام واقعتاً اگر ہے جس طرح پنجاب کے لیے پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی سندھ کے لیے، تو سندھ ہے واقعی اس پیپلز پارٹی اس قابل ہے کہ یہ کام کر سکتی ہے، اگر وہ یہاں انصاف کا نظام مہیا کر دے، یہاں پہ جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر انصاف اور میرٹ کو لے آئے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے کام انہوں نے اچھے کیے بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ پاسپورٹ آفس میں اور نادرہ کے دفتروں میں رشوت عام تھی، بہت زیادہ جو ہے رشوت بازاری تھی، بغیر آپ جو ہے ایجنٹ کے ذریعے سے بغیر آپ نہ پاسپورٹ بنوا سکتے تھے، نہ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے تھے، نہ نادرہ بنوا سکتے تھے۔ الحمدللہ ان سب جگہوں سے رشوت کو بالکل زیرو کے اوپر لے کر آنے میں ان کا بڑا کردار ہے، تو بہت حد تک ان اداروں سے انہوں نے رشوت ختم کر دی۔ تو بہتر ہے کہ جو ایس بی سی کے ادارے ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، یا اور جو ادارے ہیں جہاں پر ابھی بھی رشوت کا بڑا گرم بازاری ہے، نقشوں کو پاس کرانا، جگہوں کو الاٹ کرانا، اور بہت سارے جو ہمارے زمینی معاملات ہیں اس کے اندر رشوت کا بہت گرم بازاری ہے، تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ ان میدانوں میں بھی کام کریں۔ اور ہاں نہیں ماشاءاللہ کام کے لوگ ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی دو رائے نہیں ہے، ماشاءاللہ فعال ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ رحم دلانہ قوم ہے۔ آپ جانتے ہیں سندھی قوم سے زیادہ رحم دلانہ قوم شاید پاکستان میں دوسری اقوام کی بنسبت نہیں ہے کوئی بھی، کیونکہ جب یہاں سے ہندوستان سے مہاجر ہجرت کر کے آئے، پنجاب کے اندر انٹر ہوئے تھے، لیکن پنجاب نے جگہ نہیں دی، کے پی کے جا سکتے تھے، کے پی کے نے جگہ نہیں دی، بلوچستان میں تو خیر جانے کا علاقہ ہی نہیں تھا، سندھ نے جو ہے وہ مہمان نوازی کا حق ادا کیا اور میزبانی کا حق ادا کیا۔ جو وڈیرا سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے، پھر اس میں کوئی ترمیم ہو، بہتری کی طرف تجاویز ہونی چاہیے، لازمی سی بات ہے، بدماشی نہیں ہونی چاہیے وڈیرا سسٹم کے اندر، بہتری کی تجاویز ہونی چاہیے، ہر معاملے کو بہتر کرنے کے لیے ان کے پاس اصول بھی ہیں، ضابطے بھی ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ ان کو نافذ کریں، اس کو جو ہے وہ ماشاءاللہ بلاول بھٹو ہے اور دوسرے ان کے یہاں ایسے پاورفل لوگ ہیں کہ اگر یہ کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم لاڑکانہ سے آ رہے ہیں، کتنا خوبصورت لاڑکانہ ہو چکا ہے، سکھر سے آ رہا ہے، سکھر کتنا خوبصورت ہو چکا ہے، کراچی کیوں تباہ ہے؟ حالانکہ وہ کراچی کمرشل ہب ہے، کراچی کی روڈیں سڑکیں کیوں تباہ ہیں؟ جب یہ لاڑکانہ پورا کا پورا اس طرح بالکل پیک ہو سکتا ہے زمین سے، اور مٹی نہیں ہے بالکل لاڑکانہ کے اندر، سکھر کے اندر ایک ایک حصہ جو ہے انہوں نے زمین کے اندر جو ہے بالکل پیک کر کے باقاعدہ جو ہے اس کو صاف ستھرا کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ بیل گاڑیاں چلتی ہیں، گدے گاڑیاں چلتی ہیں، اس کے باوجود صفائی ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کے کئی سیوریج کے مسئلے نظر نہیں آ رہے۔ تو پھر کراچی ہی کیوں ایسا ہے کہ وہاں پر سیوریج کا بھی مسئلہ ہے، وہاں پانی کا بھی مسئلہ ہے، وہاں پہ گیس کا بھی مسئلہ ہے، وہاں پر جو ہے روڈوں کا بھی مسئلہ ہے، پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے 5 سال کا ہوتا ہے، 10 سال تک چلتا رہتا ہے، سیدھے جو بنے ہوئے روڈ ہوتے ہیں اس کو چھیل کر جو ہے وہاں ٹینڈر پاس کرا لیے جاتے ہیں، واپس سے جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں۔ ہم تماشا عام طور پہ ہر آئے دن دیکھتے ہیں کراچی کے اندر، اگر آپ چلے جائیں، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ناتا خان پل ہے، ناتا خان پل ہر دوسرے دن بن رہا ہوتا ہے، ایک دیوار گرتی ہے، پھر دوسری دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، پھر ایک دفعہ روڈ آگے چھیل کے جاتا ہے، پھر واپس روڈ بن جاتا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کام، لیکن بس اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ کوئی 2 نمبری چل رہی ہے، جس کی وجہ سے سارے کے سارے اقدام ہو رہے ہیں۔ تو بس یہ سلسلہ ہے، باقی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو اندر سے بھی دکھائیں گے۔ ہاں یہاں پہ اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں باقاعدہ، جو ان کے اچھے کام ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ کس حال میں ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کا پردہ ہے اور پورا گیٹ ہے اس کا، جو بیت اللہ کا اوریجنل گیٹ تھا اس کا پردہ خلاف کعبہ کے اندر سے نکال کے جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے، اور عام طور پہ سعودیہ جو ہے وہ کسی کو چھوٹا سا پیس دے دیتا ہے 1 فٹ کا، 1 بالش کا، لیکن یہ واحد جو ہے اتنا بڑا پیس ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے شاہ فیصل نے جو ہے وہ تحفتاً ہدیتاً دیا تھا، تو اس مزار کے اندر اس کو جو ہے لگا دیا گیا ہے، یہ سامنے لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔